وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج رات 8 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ اتحادی حکومت کے فیصلوں پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ الیکشن کا اعلان حکومت کی آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد ہوگا۔ عمران خان اداروں کو دھمکیاں دینا بند کریں، عوام نے ان کا انتشار مارچ مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ ملک کی بقا اور ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان سے گفتگو۔ ایمل ولی خان کا ڈیرہ اسماعیل خان کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے کیے گئے کامیاب آپریشن پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ سینٹ میں نیب ترمیمی بل اور انتخابات ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا۔ حکومت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کے لیے آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ سابق حکومت پیٹرول اور بجلی پر 720 ارب روپے کی سبسڈی دے کر چلی گئی۔ عمران خان وہ معاہدہ دکھائیں جس کے ذریعے وہ روس سے سستا تیل لینا چاہتے تھے۔ ایل این جی ٹرمینلز کے لیے نجی کمپنیز کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں موسم تاحال شدید گرم۔ خطہ پوٹھوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ بغیر ضرورت باہر نکلنے سے احتراز کریں، طبی ماہرین کی رائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیل بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان 1998 میں آج سے 24 سال پہلے اٹامک ٹیسٹ کر کے ایک اسلامی دنیا میں پہلی نیوکلیر پاور بنا تھا اور دنیا میں 7واں نیوکلیر پاور بنا تھا، اور اس تجربات کی ان کی روشنی میں پاکستان نے ایک ایسی دفاعی قوت حاصل کر لی جس سے بر صغیر کا دفاعی توازن جو ہے وہ بہت حد تک برابر ہو گیا۔ ان اٹامک ٹیسٹ سے پہلے پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے نیبرز، ہمارے بارڈر، مشرقی بارڈر کے دوسری طرف نیبرز جس طرح بھی ہمارے ساتھ انٹرنیشنل فورا پہ بات کرتے تھے، ٹریٹمنٹ کرتے تھے پاکستان کی، وہ تصدیق آمیز تھی۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کی عزت دنیا میں بڑھ گئی اور یہ صاف نظر آنے لگ پڑا کہ اب پاکستان کی دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گئی ہے اور ہمارا بیلنس آف پاور اب برابر ہو گیا۔ صرف رائل ACDC فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈیمر کی بھی ضرورت نہیں۔ پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی۔ بدلے ہوا کے رنگ، رائل فینز کے سنگ، رائل ساتھ زندگی بھر کا۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج رات قوم سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی وی وزیر اعظم کا خطاب رات 8 بجے نشر کرے گا۔ وزیر اعظم اہم امور پر اتحادی حکومت کے پالیسی فیصلوں کا اعلان کریں گے۔
اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ الیکشن چوری کرنے والے کو کیا پتا شفاف الیکشن کیا ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو متنازع نہ بنایا جائے۔ عمران خان کی تیاری اسلحہ ڈنڈے جمع کرنا اور خونی مارچ کی تھی۔ وفاق اور خیبر پختونخوا کی پولیس کو آمنے سامنے لایا گیا۔ 35 لاکھ روپیہ دیا گیا خیبر پختونخوا کے وسائل سے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو، اور 35 لاکھ روپیہ دینے کے باوجود 35,000 لوگ جمع نہیں ہوئے، اور پورے وسائل خیبر پختونخوا کی حکومت کے استعمال کر کے، پولیس استعمال کر کے، کیونکہ مقصد خونی مارچ میں خیبر پختونخوا کی پولیس اور پنجاب اور فیڈرل کی پولیس کو آپس میں گتھم گتھا کرنا تھا۔ کبھی تیاری کا بہانہ، کبھی 6 دن واپس آنے کا الٹیمیٹم۔ اصل کہانی یہ ہے کہ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام نے لشکر کشی کی سیاست اور منفی سیاست اور غنڈہ گردی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان خیبر پختونخوا سے نکلے اور اسلام آباد پہنچ گئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عمران خان کارکنوں کے گھر تو گئے لیکن شہید پولیس اہلکار کے گھر نہیں گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملکی بقا اور ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ بات عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان سے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اقتصادی امور اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی شریک تھے۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت کی ترجیح پورے پاکستان کی اجتماعی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ایمل ولی خان نے ڈیرہ اسماعیل خان کے جنگلات میں لگی آگ پر فوری نوٹس لینے اور اس پر قابو پانے کے لیے کامیاب آپریشن پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کو بلوچستان کی محرومیوں کا بخوبی احساس ہے، جنہیں دور کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں انسداد منشیات کے وزیر نوابزادہ شاہزین بگٹی سے ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو اور مشاورت کی گئی۔ نوابزادہ شاہزین بگٹی نے وزیر اعظم کو پیر کو ڈیرہ بگٹی میں ہیضہ کی وبا پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے کامیاب آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں کی فی الفور مدد پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مقامی آبادی کو صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات کو یقینی بنانے اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعظم نے وبا کے سدباب کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں بالخصوص ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کاوشوں کو قابل ستائش قرار دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے فیصل کریم کنڈی اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ہمراہ پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق سے محروم کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم کا مقصد غیر انسانی شقوں کا خاتمہ ہے اور بلا وجہ گرفتاریوں کو ختم کرنا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق نہ ختم کیا گیا ہے، نہ اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ووٹ ختم کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے موقف کو فوقیت دیتے ہوئے اور یہ ریئلائز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے پائلٹ پروجیکٹس کرنا ہے، کیونکہ ہم جنرل انتخابات میں پورے ملک میں ای وی ایم مشینز کا بھی رسک نہیں لے سکتے، اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس کی ابھی تک جو مستند ہونا کہ یعنی اس میں ووٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو، اس پہ ہمیں بہت سارے سیریس کنسرنز ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ نیب قوانین کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، ماضی میں احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ملک کی عدالتوں نے، اس ملک کی سول سوسائٹی نے، اس ملک کی بار ایسوسی ایشن نے، اس ملک کی پارلیمان نے جو تجاویز دی کہ اس ادارے کو خودارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، سرکاری ملازمین کو جس طرح فریم کیا گیا کہ وہ حکومتی بات نہیں مان رہے، سیاستدانوں کی سیاسی وابستگیاں یا ان کی زبان بندی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جس نے کرپشن کی، ملک دشمن ممالک سے پیسے لیے، فورن فنڈنگ کی، اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین اور نیب کے ادارے نے کریکٹر اسیسنیشن کی، لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی،
लोगों ने खुदकुशियाँ की, जिस तरीके से नैब को माजी में इस्तेमाल किया गया, ये इत्तेहादी हुकूमत जो है कम से कम नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम इत्तफाक राय से की गई हैं। सिर्फ उस हद तक रिवर्सल किया है कि जो कुछ कंसेंसस के साथ था वो बहाल हो गया, जो कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगा, जो कुछ उन हुकूमतों की तरफ से आएगा, उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो अमेंडमेंट का रास्ता खुला है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इंतखाबात के हवाले से फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि साबिक हुकूमत पेट्रोल और बिजली पर 720 अरब रुपए की सब्सिडी देकर चली गई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान वो मुआहदा दिखाएं जिसके जरिए वो रूस से सस्ता तेल लेना चाहते थे। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि साबका हुकूमत ने पेट्रोल पर जून तक 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी, मगर ये 120 अरब रुपए कौमी खजाने में कहीं भी मौजूद नहीं थे। इमरान खान ने अपनी गलत बयानियों से मुल्क में बदगुमानी की फिजा पैदा की। कोई फैसला तहरीरी नहीं मौजूद था, किसी काबीना किसी ईसीसी की मीटिंग के अंदर जून तक ये सब्सिडी देने का अप्रूवल मौजूद नहीं था। एक तरफ पूरी वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉईज और उसका खर्चा 520-25 अरब, और एक तरफ 360 अरब की सब्सिडी, और अगर टैक्सेस उसमें डाल दें तो तकरीबन 700 से 800 अरब की सब्सिडी, और पूरे मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया, विकटें उठाई, ग्लव्स पकड़े और घर को भाग गए। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि इक़्तिदार संभालते ही वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जामे हिकमत अमली के बगैर तेल की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कुछ बोझ हम उठाएंगे, हुकूमत उठाएगी जो उठा रही है, और कुछ लोग जो साहिब सरवत हैं कुछ बोझ उनको उठाना होगा। खान साहब तो जो करना था करके चले गए, बोझ तो उठाने किसी ने, मगर गरीब आदमी पे ये बोझ नहीं पड़ने देना। और जब उनको थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ हमारे पास अब तो एक तरीका कार आ गया है, वज़ा हो गया है जिसके ज़रिए हम गरीब आदमी को बचा सकते हैं, तो कल रात को उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में ये जो इजाफा आपके सामने आया है ये करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि LNG टर्मिनल्स के लिए निजी कंपनियों की हौसला अफजाई करेंगे। चाहते हैं कि ख्वाहिशमंद कंपनियां बिडिंग के जरिए आगे आए। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 28 मई 1998 एक वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके करके मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 24 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसले ने हमेशा के लिए कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। देखते हैं नौरीन आसिफ की रिपोर्ट। यौम तदबीर वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में चाकी के मुकाम पर जेरे जमीन 5 एटमी धमाके करके आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत होने का एजाज हासिल किया। 11 मई 1998 को भारत की जानिब से एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन जवाब देकर भारत के खित्ते में जोहरी बालादस्ती के मंसूबे को खाक पे मिला दिया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके कामयाब एटमी धमाके किए गए। ये वो नाकाबिले फरामोश लम्हात थे कि जब शदीद आलमी दबाव के बावजूद उस वक्त के वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा के लिए एटमी धमाके करने का फैसला किया। हम पर प्रेशर तो बहुत आया था उस वक्त कि हम ये ना करें न्यूक्लियर टेस्ट, और इसके जवाब में हमें बड़े इंसेंटिव्स भी दिए गए थे, ऑफ़र किए गए थे, लेकिन अगर वो हम इंसेंटिव्स ले लेते तो वो मिलिटरीली शायद पाकिस्तान के लिए फ़ायदा नहीं होता। जौहरी धमाकों से पाकिस्तान ने भारत को वाज़े कर दिया कि अपनी पाक सरजमीन का भरपूर दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। एटमी कुव्वत की ही वजह से पाकिस्तान की इस रीजन में भी और इंटरनेशनली भी अहमियत बढ़ गई है। एक तरफ इन एटमी हथियारों ने पाकिस्तान को एक रीजनल सिक्योरिटी भी फराहम की, दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी फराहम की। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती का जामिन बल्कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम की राह में बड़ी रुकावट है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सेनेट में इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 और कौमी एहतसाब सानवी तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर हो गया। तफसील के लिए देखिए फहद जावेद की ये रिपोर्ट।
سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجانی کی زیر صدارت ہوا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی احتساب ثانوی ترمیمی بل 2022 اور وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے انتخابات ترمیمی بل 2022 ایوان میں پیش کیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ایوان میں قانون سازی کے عمل کے دوران اپوزیشن کی طرف سے غیر جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اچھالی گئیں اور ایوان میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم کے اظہار خیال کا جواب دیتے ہوئے قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر تحریک انصاف 20 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکالنے میں ناکام رہی ہے تو اس میں حکومت قصوروار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں سے بھی صرف 3000 لوگ نکلے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلام آباد میں مظاہرین نے املاک، پودوں اور درختوں کو نظر آتش کیا۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث بخش پاشا نے کہا کہ پچھلے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو تحریک انصاف کی حکومت نے تعینات کیا تھا، اب گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہوں اور مراد کا تعین اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹر کرے گا۔ وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کی حکومت میں برآمدات اور درآمدات کے درمیان فرق بڑا ہے۔ ماضی کی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تجارتی خسارے میں بھی اضافہ ہوا۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ فواز جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے جان بوجھ کر حج اخراجات میں اضافہ کیا تھا۔ آئندہ حج 6.5 لاکھ میں کروانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں ہوا۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور نے حج سے متعلق پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ حج اخراجات میں کمی کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے اور حکومت کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم اخراجات پر حج آپریشن کے اقدامات کر رہے ہیں۔ تمام مکانات کا وزٹ کیا۔ 2019 میں جو بلڈنگ اور مکان پر ہیڈ انہوں نے 2600 ریال پر لیا تھا، میں نے تقریباً اس کو 2100 ریال پر لی۔ مدینہ منورہ میں ایک بیڈ 2100 ریال پر ایک ہفتے کے لیے بک کیا تھا، میں نے 1100 کی بجائے 720 ریال پر آپ کے حاجیوں کو حج سستا کرنے کے لیے لیا۔ اور اسی طرح خوراک اور طعام میں نے کمی لائی کہ اگر آج پی ٹی آئی کا حکومت ہوتا خدا نہ خواستہ تو یہ حج پھر 11 لاکھ پر ہوتا، انشاءاللہ 6.5 لاکھ سے بھی تقریباً کم ہوگا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ حجاج کرام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے حج انتظامات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کی طرف سے ایسے اقدامات قابل تعریف ہیں، حکومت مہنگائی کے حوالے سے بھی اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی۔ تو آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور 100 انڈیکس 319 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 42,861 پر بند ہوا ہے۔ آج بازار حصص میں 376 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 224 کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی، 138 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی، جبکہ 8 کمپنیوں کے حصص میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے پر مثبت پیش رفت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی سنجیدگی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 80 پیسے کم ہو کر 199 روپے 20 پیسے پر ٹریڈ ہوا ہے۔ اب موجودہ حکومت کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں، معیشت کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کچھ کر پائے گی حکومت، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے نہایت سوٹیبل ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ندیم رؤف صاحب۔ آپ صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ندیم رؤف صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ۔ ندیم صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا۔ یہ ابھی ڈالر کی قیمت بھی ہم نے دیکھی کہ 2 روپے کی کمی ہوئی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ پیٹرول کی پرائسز میں اضافے سے جو انسرٹنٹی تھی وہ ڈیفینیٹلی ختم ہوئی، سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یعنی مستقبل قریب میں فوری طور پر ریلیف کے اقدامات کس طرح سے معاشی بحالی کو لے کر آگے چلیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دس از اے ویری گڈ سائن۔ جو آپ کا اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو کہ آپ کو فوری طور پہ بتایا تھا کہ حالات کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ یہ ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے جب سے گورنمنٹ آئی تھی کہ گورنمنٹ کو تھوڑے سے ذرا سخت قسم کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور اس قسم کے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکانومی پوری ورلڈ وائڈ اس وقت بڑی زیادہ افیکٹڈ ہے پینڈیمک کے بعد، اور خاص طور پہ جو وار یوکرین میں چل رہی ہے
تو اٹ از اے گڈ ڈیسیجن بائی دا گورنمنٹ کہ انہوں نے اس کی شرائط جو تھیں آئی ایم ایف کی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیٹرولیم پرائسز کو بڑھایا، اور اسی کے بیسس پہ دیکھیں آپ جو ایک فری فال پہ تھا آپ کا پاک روپی، وہ اب تھوڑا سا اسٹیبل ہوا ہے اور تھوڑا سا پیچھے بھی آیا ہے، اور آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کی بہتری آئی ہے آج انڈیکس میں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو آپ کا انویسٹر ہے یا آپ کا جو اکانومی بزنس مین ہے، اس کو تھوڑا سا اعتماد ہوا کہ ناؤ دا گورنمنٹ از سیریس، اور وہ اس قسم کے اسٹیپس لے رہے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہیں، اور جو کہ لینے سے آپ کے دور اس کے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے. تو آئی تھنک اٹ از اے گڈ ڈیسیجن بائی دا گورنمنٹ، کیونکہ اس سے اس کی گورنمنٹ کی سیریسنس کا اظہار ہوتا ہے کہ جی ناؤ دے مین بزنس. کیونکہ پہلے جو صورتحال تھی فری فال پہ تھا آپ کا پاک روپی اور ڈیلی بیسس پہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کریش ہو رہی تھی، وہ بڑا ڈیمیجنگ تھا. وی آر ویری مچ پریٹی ہوپ فل کہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، اس میں بھی بزنس کمیونٹی کے جو بہت ساری چیزیں ان کا خیال رکھا جائے گا. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ رکھا جائے اپنے فیصلوں میں. آگے بجٹ تجاویز بھی ہم نے کافی ساری دی ہیں گورنمنٹ کو، جس میں 2-3 چیزیں خاص طور پہ ہم نے کہا ہے کہ جی ٹیکس نیٹ کو جو بڑھایا جائے، کیونکہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا ندیم صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا بھی، آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے ایک مثبت ٹرینڈ دیکھنے میں ملا، روپیہ بھی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. پھر حکومت نے جو پرتعیش اشیاء پر جو ہے وہ پابندی لگائی ہے، اس سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو اقدامات اٹھائے ہیں حکومت کے، اس سے ہماری معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا، اور کیا متوقع ہے کہ اور بھی اس طرح کے اقدامات دیے جائیں گے تاکہ ہم جو سچویشن ہے معاشی طور پہ، اس سے ہم مکمل طور پہ نکل سکیں؟ اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا، جو خاص طور پہ 38 آئٹمس ہیں جس پہ گورنمنٹ نے بین لگایا ہے، اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے اسینشل آئٹمس ہیں جن میں بین لگ گیا ہے اور وہ بڑی اجرت میں میرا خیال فیصلہ کیا گیا ہے. ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ لگژری آئٹمس کو امپورٹ کیا جائے، اور ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی بین کیا جائے، مگر اس میں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو ضرور کیا جائے، تاکہ جو ضروری اشیاء خوردنی جو آپ کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، وہ بہت ساری ایسی آئٹمز ہیں جو کہ بین کی صورت میں آ گئی ہیں. اور دوسری میری گورنمنٹ سے یہ بھی ایک التجا ہوگی کہ یہ جو آپ نے بین لگایا ہے، اس میں گریس پیریڈ ہونا چاہیے، ایک اسپیسیفک ٹائم دینا چاہیے تھا 15 سے 20 دن کا، کہ بہت سارے ہمارے بزنس کمیونٹی جو اس وقت جو مختلف سیکٹر سے منسلک لوگ ہیں، ان کے جو کنٹینرز ہیں یا ان کا سامان ہے وہ پیمنٹس کر چکے ہیں اور وہ ابھی تک پاکستان نہیں منگوا پا رہے، اور وہ اس وقت بہت زیادہ پرابلم میں ہے. تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اس چیز کو ریکنسیڈر کرے گی، اور اس میں تھوڑا سا لسٹ ہے اس کو دوبارہ دیکھے گی، اور جو اسینشل آئٹمز ہیں وہ اس میں سے نکالے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے. جی ندیم رؤف صاحب، آپ کی جو یہ تجویز ہے ڈیفینیٹلی یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے پلیٹ فارم سے کنسرنڈ حلقوں تک جو ہے وہ ضرور پہنچی. آپ کا بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا. بالکل وہی باتیں ندیم رؤف صاحب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ماہر معیشت ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اب ٹھوس اقدامات کرنے کی بہت شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جو کہ موجودہ حکومت اب لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈالر کا نیچے آنا، روپے کی قدر کا بہتر ہونا، اسٹاک ایکسچینج کا بہتر ہونا، یہ وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا مل کر یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب معیشت جو ہے وہ درست سمت کی طرف انشاءاللہ گامزن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت ملک کی معیشت کو درپیش چیلنجز کے لیے ٹھوس اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معیشت کو جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ناظرین، وہ تجارتی خسارے کا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے، جس طرح بھی ہم نے پہلے بھی بات کی، کہ جو پرتعیش اشیاء ہیں اس کی درآمدات پر، اس کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. اب اس سے فائدہ کتنا ہوگا، آئیے جان لیتے ہیں. کراچی سے نور ناصف نے رپورٹ تیار کی ہے، اس میں دیکھتے ہیں. سابقہ حکومت کے معاشی میدان میں غیر سنجیدہ اور تاخیری فیصلوں نے ملک کی معیشت کو بحرانی کیفیت تک پہنچا دیا. موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تو معیشت کو سب سے بڑا چیلنج بڑھتے ہوئے درآمدی بل کا ہے. قیمتی زر مبادلہ کو بچانے کے لیے فوری طور پر وفاقی حکومت نے 38 پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے. حکومت کے اس فیصلے کو صنعت کاروں اور اقتصادی ماہرین کی جانب سے خوشائند قرار دیا گیا ہے. حکومت کا ساتھ عوام کو بھی دینا چاہیے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے جس طرح اپنے قریبی ملک سری لنکا کی حالت کو دیکھا ہے، اور اسی طرح سے اور دوسرے ملکوں کی حالت کی بھی اچھی نہیں ہے.
ہمارے لگژری آئٹمس کی کوانٹٹی شاید اتنی نہ ہو لیکن ویلیو وائز جو ہے اس کا کافی امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فرسٹ آف آل روپی کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو ہمارا امپورٹ بل آٹومیٹکلی رائز کر جاتا ہے. یہ ایک ٹائملی ڈیسیجن ہے. جس طرح پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس چل رہی تھی, ریزرو پہ پریشر تھا, کرنسی پہ پریشر تھا, so it was a decision that was required جو انہوں نے لیا. حکومت کی جانب سے جن پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں گاڑیاں, موبائل فونز, فرنیچر, کراکری سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں. اس پابندی سے نہ صرف زر مبادلہ کی بچت اور کرنسی مستحکم ہوگی بلکہ مقامی صنعت کو بھی تحفظ ملے گا. نورین آصف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. سابق حکومت کے چھوڑے ہوئے معاشی بحران سے نمٹنے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں. وفاقی حکومت نے امپورٹ بل میں کمی کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں, تاہم ماہرین بہتر نتائج کے لیے توانائی کی بچت کا بھی مشورہ دے رہے ہیں. اقتصادی ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے میں کمی کے لیے پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر اقدامات بھی ناگزیر ہیں. ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ تجارتی خسارے میں کمی کے لیے توانائی کے استعمال میں کمی کے آئیڈیا پر بھی کام کرنا ہوگا. معیشت دانوں نے اصل مسئلہ تیل کی درآمد کو قرار دیا جو امپورٹ بل بڑھانے اور تجارتی خسارے میں اضافے کی بڑی وجہ ہے. ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے میں نمایاں کمی کے لیے حکومت کو تیل کی کھپت کم کرنا پڑے گی, جس کا ایک حل اوقات کار میں رد و بدل ہے. یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دوران کام کے کتنے دن پیٹرول اور بجلی بچانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. مختلف شعبوں خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر کو ورک ایٹ ہوم کا آپشن بھی لینا ہوگا. بجلی کی پیداوار کے لیے مہنگی LNG درآمد کی جا رہی ہے جو امپورٹ بل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. اس شعبے میں زر مبادلہ بچانے کے لیے بجلی بچت کی جائے اور دن کے اوقات میں کام کے رجحان کو فروغ دے کر سورج کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. لانگ مارچ کے دوران کانسٹیبل شہباز خاتون کے سخت الفاظ پر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہا اور سوشل میڈیا پر صارفین پولیس اہلکار کے اس رویے کو سراہ رہے ہیں. پنجاب پولیس کے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ مشتعل خاتون نے کانسٹیبل شہباز کو غصہ دلانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش چلتے رہے. سوشل میڈیا پر سماجی کارکن, صحافی اور سیاسی ورکر کانسٹیبل کے اس رویے کو سراہ رہے ہیں. چند گھنٹوں میں کانسٹیبل کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی. تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا. اور ناظرین, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرمی کی شدت میں معمولی کمی آئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں جڑواں شہروں میں ہلکی بارش اور آندھی چلنے کے بھی امکانات ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج موسم گرم رہنے کا امکان ہے, تاہم شام کے وقت تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چل سکتی ہے. ماہرین موسمیات کے مطابق اسلام آباد شہر کا درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. ہفتہ کے روز بھی جڑواں شہروں میں موسم گرم رہے گا, تاہم دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرمی رہی. طبی ماہرین کے مطابق سخت گرمی کے اوقات میں دوپہر کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں اور ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گرم مرطوب ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے. بہاولپور کے صحرائے چولستان میں گرم موسم سے متاثرہ شہریوں کے لیے امدادی کاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا. ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں شدید گرمی اور لو کے بعد گزشتہ 2 روز سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق موسم بنیادی طور پر گرم اور خشک اور اس دوران گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے.
پہلے 2-3 ہفتے جو ٹمپریچر تھا وہ تو کافی زیادہ ہوا تھا اور جو ہے گرمی قابل برداشت ہی نہیں تھی. گھر سے باہر نکلنا 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد بہت مشکل ہو گیا تھا. لیکن اب جو ہے اللہ کا شکر ہے کافی ٹمپریچر پھر بھی پہلے سے بہتر ہے. پچھلے دنوں سے بہت زیادہ گرمی رہی ہے, اب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم شروع ہوا ہے, کچھ ہوا ٹھنڈی چل پڑی ہے. پہلے تو حالت بری تھی, جو ٹمپریچر جا رہا تھا اس حساب سے تھا جیسے آگ برس رہی ہو. دوسری جانب بہاولپور کے سرائے چولستان میں خشک سالی کے دوران عوامی مسائل کے حل کے لیے پاک فوج اور سول انتظامیہ نے کوششوں کا عمل تیز کر دیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر بہاولپور کور نے چنن پیر میں 42 بستروں پر مشتمل ہیٹ سٹروک سینٹر قائم کیا ہے. کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء نے فری میڈیکل اور ڈراؤٹ ریلیف کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے چولستانیوں اور ان کے مال مویشیوں کو فراہم کی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا. چولستان کے 70 دیہات کو 3 لاکھ لیٹر سے زائد پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے ساتھ دور دراز علاقوں میں 10 طبی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. یہ امدادی سرگرمیاں پورے موسم گرما میں جاری رہیں گی. فرحان مرزا, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. جناظر, موسم کی تازہ ترین صورتحال تقریباً تمام ملک کی جو ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. ظہیر بابر صاحب ماہر موسمیات ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. ان سے اب مزید معلوم کرتے ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ جو ہے ہیٹ ویوز کا یہ جاری رہے گا. السلام علیکم ظہیر بابر صاحب. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا, ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا. ظہیر بابر صاحب, ذرا یہ شیئر کیجئے گا, ہیٹ ویوز پہلے بھی آئیں, پچھلے سالوں میں بھی آتی رہیں, چلی جاتی تھی, ایک خاص اسپیسیفک خطہ ہوتا تھا جہاں پر چلیں جی ہیٹ ویو آئی ہے, کراچی میں آ گئی, جنوبی پنجاب میں آ گئی, لیکن اب تو سورج بہت زیادہ گرم جو ہے وہ تمام جگہوں پر نظر آ رہا ہے. ایون راولپنڈی, اسلام آباد یعنی جو ہلی ایریا خطہ پوٹھوہار ہے وہاں پر بھی. کب تک یہ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا سر؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہیٹ ویوز اب کافی حد تک جو ہے وہ سبسائڈ کر گئی ہے ملک کے زیادہ تر حصوں میں, خاص طور پر ملک کے بالائی حصوں میں, جس میں پنجاب کے زیادہ تر بالائی حصے شامل ہیں, خیبر پختونخوا میں, کشمیر میں اور بالکل بلوچستان کے تمام علاقوں میں جو سویر ہیٹ ویو کنڈیشن تھی وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں. اس وقت بھی راولپنڈی, اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے وہ تیز ہوائیں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. اور اسی طرح آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو سویر ہیٹ ویو کنڈیشن ہیں یعنی کہ شدید گرمی کی لہر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جو زیادہ انٹینسیفائڈ یعنی کہ جہاں پہ زیادہ سختی تھی گرمی کی لہر کی, انہیں پنجاب کے وسطی حصے, سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں, تمام علاقوں میں جو ہے وہ گرمی کی شدید لہر تھی, اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آ گئی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ مئی اور جون کے مہینے ہیں اور مئی اور جون کے مہینوں میں شدید گرمی جو ہے وہ کے زیادہ تر حصوں پڑتی ہے اور شدید گرم ترین موسم ہوتے ہیں سال بھر کے. تو گرمی تو رہے گی, لیکن جتنے کی شدید اور شدت کی گرمی کی لہر تھی جتنی ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھی, اس طرح کی گرمی کی لہر فی الحال اس ہفتے میں متوقع نہیں ہے. اچھا ظہیر بابر صاحب, یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ جس طرح کی ابھی ہم نے یہ لہر ایکسپیرینس کی ہے ہیٹ ویو, اور بہت پریشانی کا بھی لوگوں کو سامنا کرنا پڑا, اوور آل ملک بہت ہم نے دیکھا کہ اس سے متاثر ہوا, اس طرح کی ویو, اس طرح کی لہر ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں؟ جی دیکھیں, جو میں نے جیسے کہ عرض کیا پہلے کہ مئی اور جون جو ہیں وہ گرم ترین مہینے ہوتے ہیں اور اس میں شدید گرمی پڑتی ہے. اب ایک عنصر جو ہے وہ ماحولیاتی تغیر کا بھی ہے جسے ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. اس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں, آنے والے دنوں میں جو گرمی کی لہر ہے وہ نہ صرف ان کی فریکوینسی, ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی انٹینسٹی, ان کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کو یہ کہہ نہیں سکتے, بالکل یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی آنے والے دنوں میں یا آئندہ والے مہینوں میں گرمی کی شدت یا لہر جو ہے وہ متوقع نہیں ہے. لیکن فی الحال گرمی کی جس طرح کی شدت پہلے تھی, چند دنوں پہلے ہم ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی کی لہر تھی, فی الحال آئندہ چند دنوں کے دوران اتنی شدید گرمی کی لہر ملک کے زیادہ حصے میں متوقع نہیں ہے. بہرحال سبسائڈ کر جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر بابر, ماہر موسمیات تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ تمام ملک میں اب جو ہیٹ ویوز کا سلسلہ تھا وہ بہرحال کچھ سبسائڈ کر گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی مزید جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سندھ کے مختلف علاقے ان دنوں گرمی کی لپیٹ میں ہیں. جی ہاں, لاڑکانہ کی بات کریں, سکھر اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں سورج کی تپش اور حبس شدید ہے. شراز علی ڈاہری رپورٹ کر رہے ہیں.
صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں گرمی کی صورتحال قدرے بہتر رہی، تاہم سکھر، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں سورج کی تپش اور حبس دن بھر برقرار رہا اور ان علاقوں میں درجہ حرارت 44 سے 46 سینٹی گریڈ تک رہا۔ تیز دھوپ اور حبس کی وجہ سے شہریوں کو روزمرہ کے کاموں میں دشواری پیش آئی۔ دن کے اوقات میں مارکیٹس میں رش کم رہا اور لوگوں نے گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا۔ شدید گرمی ہے، لو کا سامنا ہے، اس لیے جو ہے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ گھر پہ رومال ڈال کے کام کرتے، کیپ لگاتے، دھوپ میں باہر نہیں نکلتے ہم لوگ، تو گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ بہت لوڈ شیڈنگ ہے اور لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، وہاں پہ پرابلم ہے، اس لیے وہاں پہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم شہر سے باہر آتے ہیں تھوڑا فریش ہونے کے لیے اور کچھ ٹھنڈی چیز کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ گرمی شدید گرمی ہے، گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، مگر مزدور لوگ ہیں، مگر ہم لوگوں کو اپنے پیٹ کے لیے باہر اس کو مجبوری سے نکلنا پڑتا ہے۔ جبکہ حیدرآباد، ٹھٹہ، میرپور خاص اور کراچی میں گرمی کی شدت میں واضح کمی آئی ہے، جہاں پارہ 34 سے 40 سینٹی گریڈ کے درمیان رہا اور دن بھر کہیں ہلکی تو کہیں تیز ہوائیں چلتی رہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی یہ صورتحال مزید چند دن تک رہنے کا امکان ہے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، پاکستان فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ رانی بیگم کو ہم سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ رانی بیگم نے اپنے حسن و جمال اور خداداد فنی صلاحیتوں کی بدولت پاکستان فلم انڈسٹری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کی فنی خدمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر کی یہ رپورٹ۔ غزالی آنکھوں اور کھلتے نقوش والی اداکارہ رانی بڑی اسکرین کی بڑی فنکارہ تھیں۔ مکالمہ بولتی تو حقیقت کا گماں ہوتا۔ رقص کرنے کا انداز اس قدر خوبصورت تھا کہ آنکھوں سے دل میں اتر جاتی۔ 1967 میں فلم کی دنیا میں آئیں۔ فلم دیور بھابھی سے سفر شروع کیا تو پھر تھما نہیں۔ تہذیب، امراؤ جاندا، دلربا، ایک گناہ اور سہی، جس فلم میں بھی کام کیا کردار امر ہو گیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں تجھے جنم جنم سے جانتی ہوں۔ فلمی کیریئر کے دوران ان کی زندگی دھوپ اور چھاؤں کا شکار ہوئی، لیکن ان کی فنکارانہ صلاحیتیں کسی طرح بھی کم نہ ہوئیں۔ سب سے زیادہ جس کے ساتھ میں نے کام کیا وہ رانی بیگم ہی تھی، اینڈ شی واز ویری نائس، بہت کچھ، بڑی ہمبل، ویری کوآپریٹیو، اینڈ شی واز اے ویری ویری گڈ ڈرامہ آرٹسٹ، یو نو۔ میری پہلی فلم رانی بیگم کے ساتھ تھی نقش قدم۔ 6-7 فلموں میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ہر فلم میں میں نے ان کو یہی دیکھا کہ بے انتہا محنت کرتی تھیں، وہ اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیئر تھیں۔ بی ٹی وی کے ساتھ انہوں نے خواہش اور فریب کے نام سے 2 یادگار سیریل بھی کیے۔ ویسے یہ بات سن کے میں بہت حیران ہوں۔ یاشر، یہ میرے ابو سے کمٹمنٹ ہے، میری شادی اور ان کی آنکھوں کا آپریشن۔ ابھی بہاروں کا موسم تھا کہ زندگی نے وفا نہیں کی اور یوں ہماری ایک خوبصورت فنکارہ اپنے پرستاروں کو اداس چھوڑ کر اگلے جہان کی مہمان ٹھہری۔ غزالی آنکھوں والی رانی بیگم نے اپنے فنی کیریئر میں لاکھوں فلم بینوں کے دلوں پر راج کیا۔ ان کا ہر کردار یادگار اور مثالی ہے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور جناب، چوری کے ایک اور ماہی گیر پر قدرت مہربان ہو گئی۔ دوران شکار انتہائی قیمتی ثواب نامی مچھلی ایک ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی۔ مچھلی کی فی کلو گرام بولی 2,80,000 روپے تک بند ہوئی اور 48.5 کلو گرام وزنی یہ سوا مچھلی مقامی منڈی میں 1,35,80,000 روپے میں نیلام ہوئی ہے۔ ناظرین، نیوز ایٹ 6 سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔